اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت 2 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جو سورہ مبارک اعراف کی ہیں، جن کے نشانات ہیں 162 اور 163۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم و گنہگار ہو گئے تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی دوسری بات سے بدل دیا، پس ہم نے بھی ان کے اس ظلم کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اس بستی کا حال تو پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جبکہ وہ سبت ہفتے کے دن زیادتی کیا کرتے تھے، اور یہ مچھلیاں ہفتے ہی کے دن ابھر کر سطح سمندر پر ان کے سامنے آ جاتی تھیں، اور ہفتے کے سوا باقی دنوں میں سامنے نہ آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو امتحان میں ڈال رہے تھے۔ یہ بستی کون سی تھی؟ اس کے بارے میں کئی قول ہیں، جن میں کوئی بھی مستند نہیں۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے، اور تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہے کہ محققین کا غالب میلان اس طرف ہے کہ یہ مقامی ایلا، ایلات یا ایلوت ہے، جہاں اب اسرائیل کی یہودی ریاست واقع ہے۔ اسی نے اس نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے جو اردن کی بندرگاہ عقبہ کے قریب ہے۔ بنی اسرائیل کے عروج کے زمانے میں یہ بڑا اہم تجارتی مرکز تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی جنگی تجارتی بیڑے کا صدر مقام اسی شہر کو بنایا تھا۔ تفسیر انوار النجف کے صفحہ 111 پر ہفتے کے دن کی اہمیت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ بستی ایلا، مدین یا تبریہ تھی جو دریا کے کنارے پر واقع تھی۔ ان لوگوں کا تجاوز یہ تھا کہ سنیچر ہفتے کے دن ان پر مچھلی کا شکار ممنوع تھا، کیونکہ اس دن مچھلیاں یوم امن سمجھ کر سروں کو باہر نکال کر سامنے آ جاتی تھیں۔ بنی اسرائیل اس دن جال لگا رکھتے تھے تاکہ مچھلیاں بڑی تعداد میں جال میں پھنس جائیں، پھر اتوار کے دن ان کو نکال لے آتے تھے۔ عزیزان محترم، انسان جو بھی اعمال کرے، اگر ان اعمال کے ساتھ وہ بد اخلاقی کا رویہ اختیار کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اور اگر تم بدمزاج و سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، تند مزاج، اس کے علاوہ بذات حرامزادہ بھی ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 73 صفحہ 296 پر۔ امام فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی عمل کو یوں خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 73 صفحہ 297 پر، برے اخلاق عمل کو یوں فاسد کر دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محجۃ البیضاء جو کتاب ہے، اس کی جلد 5 میں صفحہ 93 پر لکھا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بد اخلاقی ناقابل معافی گناہ ہے، اور یہ محجۃ البیضاء کی جلد 5 صفحہ 93 پر لکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 72 صفحہ 299 پر، اللہ تعالیٰ بد اخلاق کی توبہ قبول کرنے سے انکاری ہے۔ پوچھا گیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب وہ کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس سے بھی بڑے گناہ میں جا گرتا ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، بیاہ الانواع کی جلد 73 صفحہ 299 پر، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، بیاہ الانواع کی جلد 73 صفحہ 297 پر، اور حضرت علی علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں بھی ہے، اور بیاہ الانواع کی جلد 73 صفحہ 298 پر۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بد اخلاقی برا ساتھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں کہ بد اخلاقی زندگی کی بدمزگی اور روحانی عذاب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں کہ بد اخلاقی دل کو وحشت میں ڈال دیتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی ہے۔ مولا علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں کہ بد اخلاقی نزدیک والے کو وحشت میں ڈال دیتی ہے اور دور والے کو متنفر کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیاہ الانواع کی جلد 13 صفحہ 419 پر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا بیٹے تنگ دلی، بد اخلاقی اور بے صبری سے ہر وقت بچتے رہنا، کیونکہ ان خصلتوں کے حامل کو کبھی استقامت نہیں ملتی۔ اپنے تمام امور میں اپنے آپ اور دوسروں سے محبت کو لازم قرار دے دو، اپنے بھائیوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو صابر بناؤ، اور تمام لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے رکھو۔ بیاہ الانواع کی جلد 71 صفحہ 394 پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ منحوس شخص کون ہے؟ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد اخلاق آدمی۔ مستدرک الوسائل کی جلد 2 صفحہ 348 پر یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون شخص دائمی غم میں مبتلا رہتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا اخلاق برا ہو۔ حضرت علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں ہے کہ بد اخلاقی 2 عذابوں میں سے ایک ہے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد 6 صفحہ 337 پر ہے مومن میں 2 صفات جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے بد اخلاقی۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں کہ بد اخلاقی سے بڑھ کر کوئی وحشت تک نہیں ہوتی۔ بیاہ الانواع کی جلد 71 صفحہ 294 پر ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو نماز پڑھتی ہے لیکن بد اخلاق ہے اور اپنے ہمسایوں کو زبان سے ستاتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی اچھائی نہیں، وہ جہنمی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بیاہ الانواع کی جلد 6 صفحہ 22۔ گزشتہ حدیث میں غور کریں کہ یہاں مرد کا ذکر نہیں ہے، عورت کا ذکر ہے۔ روایت ہے کہ جب سعد بن معاذ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فشار قبر ہو رہا ہے۔ عرض کیا گیا کس لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اس کا اخلاق اپنے متعلقین کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اور یہ بیاہ الانواع کی جلد 6 صفحہ 220 پر بھی ہے، اور جلد 73 صفحہ 298 پر بھی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بیاہ الانواع کی جلد 5 صفحہ 93 پر بھی ہے، وہ یہ کہ بندہ بد اخلاقی کی بدولت جہنم کے نچلے طبقے تک جا پہنچے گا۔ تو یہ بد اخلاقی کے سلسلے میں ہمیں خالص دین جو ہے یہ تمام چیزیں بتا رہا ہے کہ اللہ کا دین اگر خالص انسان کے دل میں اتر جائے تو وہ خلوص میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر خلوص کے ساتھ جو عبادت خدا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو کہ دین تو خالص خدا ہی کے لیے ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ارشاد ہوتا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر کے صرف اسی کی عبادت کروں، اور مجھے بتلا دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ بیاہ الانواع کی جلد 8 صفحہ 359 پر ہے جو شخص خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے جو جنت میں چلا جائے گا، اور اس کا خلوص یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اسے خدا کی حرام کردہ چیزوں سے روک دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، غور طلب چیزیں ہیں۔
اخلاص کی حقیقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یقیناً حق کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے، بندہ اخلاص کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ایسے اعمال کی لوگوں کی طرف سے ثنا و ستائش کو ناپسند نہ کرے جو اس نے اللہ کے لیے انجام دیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔